اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدد صرف اور صرف اللہ سے، مگر کچھ لوگ اللہ سے مانگنے کی بجائے اوروں سے امیدیں لگائے پھرتے ہیں۔ مگر اللہ پاک کہتا ہے کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اے بندے، میں سب دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں۔ اور قرآن کہتا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 73 میں کہ اے لوگو، ایک مثال بیان کی گئی ہے سو اسے غور سے سنو۔ بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ہرگز ایک مکھی پیدا نہیں کریں گے، ہوا وہ اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے وہ اس سے چھڑا نہ پائیں گے۔ کمزور ہے مانگنے والا اور وہ بھی جس سے مانگا گیا۔ اس کے بعد سورہ کاف کی آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیاما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہ رکھی، بالکل سیدھی، تاکہ وہ اس کی جانب سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے، اور ان مومنوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں خوشخبری دے کے بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 197 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ فرقان کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سو انہوں نے تمہیں اس بات میں جھٹلا دیا جو تم کہتے ہو، پس تم نہ کسی طرح ہٹانے کی طاقت رکھتے ہو اور نہ کسی کی مدد، اور تم میں سے جو کوئی ظلم کرے گا ہم اسے بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ یاسین کی آیت نمبر 74 اور 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے تاکہ ان کی مدد کی جائے، اور ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، اور یہ ان کے لشکر ہیں جو حاضر کیے ہوئے ہیں۔ بے شک اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کی ٹکر کا نہیں، وہ اکیلا مالک ہے سارے جہانوں کا۔